السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام قرآن سب کے لیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک عورت سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ اور تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ شروع میں اسلام میں مسلمان اور کافر میں رشتہ ناتا جاری تھا۔ جب یہ آیت اتری تو اس آیت کی روح سے وہ رشتہ حرام ٹھہرا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو نکاح کا لغوی معنی ہوتا ہے ملا لینا، جمع کرنا، اور شریعت میں اس معاہدے کو نکاح کہا جاتا ہے جو کسی حلال کی گئی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ نکاح کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد حاصل کیے جا سکیں، جیسا کہ شرمگاہ کی حفاظت، بچوں کی پیدائش اور دیگر فوائد۔ اور مشرکات کا لفظ مشرکہ کی جمع ہے، اور مشرک عورت یا مشرک مرد وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں میں اللہ کا شریک بنائے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، خواہ یہ شریک بنانا ربوبیت میں ہو یا الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں۔ تو جو کوئی ایسا معبود بنا لے اور اس کی بندگی کرنے لگے تو ایسا کرنے والا مشرک ہے، اگرچہ وہ اس بات پر ایمان لاتا ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کائنات کا خالق ہے، یا کائنات کی کوئی ایک چیز صرف اس اکیلے نے ہی بنائی ہے، یا کائنات کی کسی بھی چیز کو بنانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے، تو یہ عقیدہ رکھنے والا بھی مشرک ہے۔ پھر فرمایا حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ اور اللہ کے دین میں داخل ہونے سے ان پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ توحید کا عقیدہ اپنائیں۔
اس آیت سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکہ عورت سے نکاح کرے، یعنی مشرک عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کسی بھی کافر عورت سے شادی کرنا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، ایسی عورت جو اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لاتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہوں گے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرک عورت کی طرف نکاح کی پیش قدمی کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مشرک عورتوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اہل کتاب پاک دامن عورت کو مستثنیٰ کیا ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے جس کو حالات ایسی عورت سے شادی پر مجبور نہ کریں تو اس کے لیے اہل کتاب پاک دامن عورت سے بچنا اور اس سے شادی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے، یعنی کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، اور اس میں صرف اہل کتاب کی عورتیں مستثنیٰ ہیں، یعنی مومن مرد کے لیے مشرک عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے لیکن اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشنائی بنانے والے۔ بعض صحابہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز نہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نصرانی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے علیہ السلام، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول ذکر کیا ہے، تو اس کے مطابق اہل کتاب کی صرف ان عورتوں سے نکاح درست ہوگا جو شرک نہ کرتی ہوں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو پاک دامن عورت سے نکاح کرنا چاہیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ لیکن جہاں تک ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنے کا تعلق ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کسی بھی دین پر ہوں، یعنی اہل کتاب کے علاوہ باقی تمام کافر عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں اہل کتاب کی عورتوں کی رخصت دے دی، لیکن ان کے علاوہ دیگر عورتوں کے بارے میں یہ حکم عموم پر قائم رہے گا۔ اسی طرح اہل کتاب کے علاوہ باقی تمام لوگ اس حکم میں عام ہیں، جیسا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جیسے کہ بت، پتھر، درخت اور جانور وغیرہ۔ اہل علم کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اور ان کا ذبیحہ کھانا حرام ہے۔ اسی طرح
زانیہ اور بدکار عورت سے بھی نکاح کی حرمت آتی ہے۔ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناک تھا۔ وہ قبل از اسلام ان کی دوست تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اناک سے شادی کر لوں؟ آپ نے مجھے اس کا جواب نہ دیا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، مجھ پر یہ آیت پڑھی اور فرمایا اس سے نکاح مت کرو۔ پھر فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ مومن لونڈی یعنی ایمان والی عورت، خیر من مشرکۃ، بہتر ہے مشرکہ سے۔ خیر کے لفظ کو اس لیے عام رکھا ہے تاکہ عورت سے جو کچھ مطلوب ہے وہ سب اس میں شامل ہو جائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو، یعنی اس کا حسن، اس کا اخلاق، اس کا مال، اس کا حسب نسب اور دیگر خوش کرنے والے اسباب تمہیں خوش کریں، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس سے نکاح نہ کرو۔ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ مومن عورت خواہ کتنی بھی بدصورت ہو اور مشرک عورت خواہ کتنی بھی حسین ہو، پھر بھی مومن عورت مشرک عورت سے بہتر ہے۔ عورت سے شادی کا معیار کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے، تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہی اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار دل اور ایمان والی بیوی ہے، جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہو، یعنی شوہر کو بھی دین کے رستے پر رکھنے والی ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ نیک عورت خوش بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں، نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں، برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر اور بری سواری۔ اس کے بعد آیت میں فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں کے ساتھ کرو، یعنی مشرک سے نکاح کی حرمت ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام، اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ پھر مشرک خواہ بت پرست ہو یا یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا دہریہ، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد سورۃ مائدہ میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، مگر مشرک مردوں کو اپنی عورتوں کا نکاح دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ جس طرح کسی بھی مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اسی طرح اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بھی شرک کا مرتکب ہو تو اس سے بھی کسی مسلمہ عورت کا نکاح جائز نہیں، کیونکہ مرد کے غالب ہونے کی وجہ سے اس عورت کو شرک پر مجبور کیے جانے کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نکاح کی کچھ اور شرائط بھی یہاں ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔
اس میں ایک بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، تو یہ جملہ واضح دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کرے گی بلکہ اس کا ولی نکاح کرائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ولی کے بغیر نکاح سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا یعنی ولی نے نہیں کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر مرد اس عورت سے مقاربت کر لے تو اس کی مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر تو ادا کیا جائے گا، اور اگر ان سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے تو جس کا کوئی ولی یعنی سرپرست نہ ہو، بادشاہ اس کا ولی یا سرپرست ہے۔ پھر فرمایا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور البتہ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یاد رکھیے، مومن مرد کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو آپ نے ایک دوسرے شخص سے جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا پوچھا کہ اس گزرنے والے شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اور اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کر دیا جائے، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شخص وہاں سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ مسلمانوں کے غریب طبقے سے ہے، اور یہ ایسا ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کچھ کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ شخص مالدار شخص سے بہتر ہے، اگرچہ ایسے مالدار آدمی زمین بھر کر ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مومن شخص کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ پھر اسی طرح مرد سے رشتے کا معیار بھی حدیث میں بتا دیا گیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اولئک یدعون الی النار، کہ یہ لوگ یعنی شرک کرنے والے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی باتوں، اپنے افعال، اپنے اموال کے ذریعے آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کے کاموں کے نتائج اپنی اس آیت میں واضح کر دیے کہ وہ جو بھی خرچ کریں گے یا جو بھی کچھ محنت کریں گے وہ ان پر حسرت ہی یا افسوس ہی کا باعث ہوں گے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت میں آتا ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، پس ان قریب وہ انہیں خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر افسوس کا باعث ہوں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص کی صحبت اور جس شخص کی کمپنی اور جس شخص کی دوستی انسان کی آخرت برباد کرتی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے۔ پھر فرمایا، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اپنے اذن سے، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ سبق پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور ان میں موجود حکمتیں بیان کرتا ہے تاکہ یہ آیات لوگوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سبب بنے جو انہیں فراموش کر بیٹھے ہیں، اور یہ آیات انسان کو وہ علم عطا کرتی ہیں جس سے انسان لا علم ہوتے ہیں، اور علم آنے کے بعد وہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اور وہ یعنی صحابہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت ہے، تو حیض کے دوران تم عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کو نہ تو اپنے ساتھ کھلاتے اور نہ ان کو گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آخر تک نازل فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ ہر کام کرو۔ جب یہ بات یہود کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس نبی کا کیا ارادہ ہے، ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو۔ پس یہ سن کر اسید بن حذیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہودی اس طرح کہتے ہیں، کیا ہم عورتوں سے جماع ہی نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کو ان دونوں پر غصہ آیا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر نکلے تو ان دونوں کے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا، یعنی جس راستے سے وہ جا رہے تھے اسی سمت سے دودھ کا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے پیچھے آدمی بھیجا اور ان دونوں کو دودھ پلایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو ان پر غصہ نہ تھا۔ تو بہرحال آیت میں آتا ہے یسألونک، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، یعنی مسلمان آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں، قل ہوا اذی، کہہ دیجئے کہ وہ تو اذیت ہے، گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، تو عورتوں سے الگ رہو، یعنی حیض والی عورتوں سے الگ رہو۔ جہاں تک حیض کا تعلق ہے تو یہ بنت آدم کا ایک حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ امر تو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ حائضہ بذات خود ناپاک نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو۔ میں نے عرض کی، میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، مومن تو نجس ہوتا ہی نہیں، تو حیض کی حالت میں عورت کوئی نجس نہیں ہو جاتی، صرف نماز وغیرہ اور عبادت سے روکا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حائضہ کے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی تھی جبکہ میں حائضہ ہوتی، مجھ پر ایک چادر ہوتی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حیض والے کپڑوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ ان میں نماز کا کیا حکم ہے، تو ام سلمہ نے جواب دیا پوچھنے والے کو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آتا تھا، ہم یہ دن گزارتی اور پھر پاک ہوتی اور اپنے کپڑوں کو دیکھتی جس میں یہ دن گزارے ہوتے، اگر اسے خون لگا ہوتا تو اسے دھو لیتی اور پھر اس میں نماز پڑھتی، اور اگر اسے کچھ نہ لگا ہوتا تو اسے اسی طرح رہنے دیتی، اور اس میں نماز پڑھنے سے ہمارے لیے کوئی چیز مانے نہ ہوتی۔ اور جس کے بال گوندے ہوئے ہوتے تو جب کسی کو غسل جنابت کرنا ہوتا تو اپنے بال نہ کھولا کرتی بلکہ اپنے سر پر 3 لب پانی ڈالتی، جب دیکھتی کہ بالوں کی جڑیں تر ہو گئی ہیں تو انہیں ملتی، پھر باقی جسم پر پانی بہا لیتی۔ پھر اسی طرح اگر حیض کا خون کسی کپڑے کو لگ جائے تو اس کو صرف دھو لینا چاہیے، اور پانی سے دھونے سے بھی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر صابن وغیرہ ہو تو وہ لگا لیا جائے، اگر نہیں تو خالی پانی بھی کافی ہو جاتا ہے پاک کرنے کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خولہ بنت یسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور مجھے اس میں حیض آتا ہے، تو کیسے کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پاک ہو جاؤ تو اسے دھو لیا کرو اور اس میں نماز پڑھا کرو۔ وہ کہنے لگی، اگر اس سے خون کا نشان نہ نکلے تو؟ آپ نے فرمایا، تمہیں خون کا دھو ڈالنا ہی کافی ہے، داغ اور نشان کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حائضہ ضرورت کے تحت مسجد میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج میں سے کسی کی گود میں سر رکھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ وہ حیض سے ہوتی۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی چٹائی لے کر مسجد میں بچھا دیتی حالانکہ وہ حائضہ ہوتی۔
یعنی چھوٹے موٹے ضروری کام کے سلسلے میں عورت مسجد بھی جا سکتی ہے، اسی طرح کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سن بھی سکتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عروہ روایت کرتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ عورت میری خدمت کر سکتی ہے یا بحالت جنابت میرے قریب آ سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت بجا لاتی ہیں، کسی شخص پر اس سلسلے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ بحالت حیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں اعتکاف فرما ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ حائضہ ہونے کے باوجود اپنے حجرے ہی سے کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی تھی۔ اسی طرح حائضہ کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی، پھر وہ برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا۔ حالت حیض میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کا حکم دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ مل کر کھا لیا کرو۔ اسی طرح حائضہ کے ساتھ لیٹنا، تو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ابو قریب نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹ جاتے، اس وقت میرے اور آپ کے درمیان کپڑا حائل ہوتا تھا۔ اسی طرح حائضہ کی چادر میں لیٹنا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے۔ کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو آپ اتنی جگہ دھو لیتے، مزید جگہ نہیں دھوتے تھے، اس میں نماز بھی پڑھتے تھے، پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے، پھر اگر کوئی چیز لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے، اس سے زائد جگہ نہیں دھوتے تھے۔ اسی طرح یہ ہے کہ حائضہ عورت مہندی وغیرہ بھی لگا سکتی ہے۔ معاذہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، کیا حیض والی عورت مہندی یا کوئی دوسرا خضاب لگا سکتی ہے، کلر وغیرہ؟ آپ نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی اور خضاب لگا لیتی تھی، آپ ہمیں اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔ پھر فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے جماع کرنے کے لیے نہ جاؤ، یعنی ان سے جماع کرنے کے قریب نہ جاؤ۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب تک وہ حیض سے غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں، کیونکہ حائضہ سے صحبت کی حرمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ جماع کے سوا سب کچھ کرو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حائضہ سے صحبت کی ممانعت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جو عورت کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے اور مرد کے لیے بھی، اگر اس حالت میں وہ تعلق قائم کرے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع بھی کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حیض والی عورت سے مباشرت کی یا عورت کی دبر میں مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا، یعنی اسے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ جہاں تک حائضہ سے صحبت نہ کرنے کا تعلق ہے تو اس میں کچھ حکمتیں ہیں۔ حیض کی حالت میں جماع نقصان کا باعث ہے، اسی طرح یہ چیز شوہر بیوی دونوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے۔ اس طریقے پر جسم کے اندرونی پردے میں خراشیں پیدا ہو سکتی ہیں، جس کی بنا پر جلن اور خارش کے پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، جو رحم کے اندر بھی سوجن اور جلن پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح دیگر بھی کئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، مثلاً پیشاب کی نالی، مثانے اور گردے متاثر ہو سکتے ہیں۔ عورت کے لیے جسمانی اور نفسیاتی اذیت کا باعث ہو سکتی ہے یہ چیز۔ بعض اوقات عورت کو دوران حیض کمر اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی شدت میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی یہ وضاحت ملتی ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو طہارت حاصل کر لو، یعنی غسل کر لو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غسل سے قبل جماع کرنا حرام ہے۔
ابن قدامہ المغنی میں کہتے ہیں کہ اگر خون رک جائے تو جماع نہ کیا جائے یہاں تک کہ عورت غسل کر لے، کیونکہ اہل علم کا قول ہے کہ حائضہ سے غسل سے قبل جماع کرنا حرام ہے اگرچہ اس کا خون رک گیا ہو۔ اور طہر کی پہچان کیا ہے؟ ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم زرد اور مٹیالے پانی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ پھر اس میں تھوڑا سا غسل حیض کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسماء بنت شکل انصاریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو وہ کس طرح غسل کرے؟ آپ نے فرمایا، پانی میں بیری کے پتے ڈال کر وضو کرے، پھر اپنا سر دھوئے اور اسے ملے یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہائے، پھر روئی کا پھاہا لے کر اس سے طہارت حاصل کرے۔ اسما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اس پھاہے سے طہارت کس طرح حاصل کروں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کنایتاً کہی وہ میں تو سمجھ گئی، چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ تم اسے خون کے نشانات پر پھیرو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ حیض کے غسل میں سر کے بال کھولنا لازمی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالت حیض میں فرمایا، اپنے بالوں کو کھولو اور غسل کرو، یعنی غسل حیض میں۔ اس کے بعد آیت میں آتا ہے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جب وہ پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، تو پھر جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے وہاں سے تم ان کے پاس آ سکتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ حالت حیض میں جہاں سے منع کیا گیا یعنی اس جگہ سے اب تم آ سکتے ہو، یعنی مراد ہے بچے کی پیدائش کا مقام۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ طہر کی حالت میں آنا، یعنی تم ان کے پاس طہر کی حالت میں جاؤ، نہ کہ حیض کی حالت میں۔ تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ نکاح کی حالت میں عورت کے پاس آؤ، گناہ کی صورت میں نہیں۔ اور ایک اور معنی یہ کیا گیا ہے کہ حلت کی حالت میں، احرام کی حالت میں نہیں، یا روزے یا اعتکاف کی حالت میں نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو لوگ کثرت سے توبہ کریں، نافرمانی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اطاعت کی طرف پلٹ آئیں، اور اسی طرح جو لوگ نجاستوں سے خوب طہارت حاصل کریں۔ یہاں طہارت اور توبہ کو اس لیے اکٹھا بیان کیا گیا ہے کیونکہ توبہ سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے اور غسل کرنے سے ظاہر پاک ہوتا ہے۔ اور متطہرین کے تین معنی ہیں: نمبر ایک، پانی سے طہارت حاصل کرنے والے، نمبر دو، عورتوں کے دبر سے جماع نہ کرنے والے، اور نمبر تین، گناہ سے پاک رہنے والے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے تو اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کا مقام ہیں۔ پھر فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یعنی جس طرح تم چاہو، جس سمت سے چاہو، سامنے سے یا پیچھے سے یا پہلو سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عورت اور مرد کا یہ خاص تعلق جو ہے ہمارے دین میں، مرد اور عورت کا یہ تعلق جو ہے، جو ایک شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، یہ ایک عبادت ہے، باعث اجر کام ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے تو کیا اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس پر گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے خواہش پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ اسی طرح ایک دعا بھی سکھائی گئی جو اس سے پہلے پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ
تو ان کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اسی طرح دوبارہ تعلق قائم کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ حالت جنابت میں سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، اور خلوت کی باتیں نشر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے لیے کچھ آگے بھیجو، یعنی نیکی اور ایسے اعمال آگے بھیجو جو اللہ عز و جل کے نزدیک تمہارے لیے فائدہ مند ہوں۔ یہاں پر خاص تعلقات کے ذکر کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ قدموا لانفسکم؟ اس لیے کہ کہیں لوگ صرف عورتوں میں ہی مصروف نہ ہو جائیں اور ان اعمال کے کرنے سے پیچھے نہ رہ جائیں جو قیامت کے دن ان کو ضرورت ہوں گے۔ پھر اسی طرح اس کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے تو وہ اپنی پاک دامنی اور عورت کی پاک دامنی اور نیک اولاد کے حصول اور اس طرح کے دیگر نیک اعمال جو جماع کے ساتھ منسلک ہیں ان کی نیت کرے، نیک اولاد کی بھی تمنا کرے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایک دن اپنے رب کے حضور جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ انسان اپنے رب کے سامنے جائے اسے اس ملاقات کی تیاری کرنی چاہیے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو بشارت دے دو، یعنی ان کو ایسی خبر دے دو جو ان کو خوش کر دے، اور یہاں مومن کے لفظ میں مسلمان بھی شامل ہے، اور اس بنا پر ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔